السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں دشت جنوں قسط نمبر 47۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، یہ شکریہ۔ ٹھیک ہے سائیں، مجنوں خان نے اسے ہاتھ ملایا۔ اب صوبہ خان کا خوف ہمارے سر سے اتر گیا ہے، اب دیکھنا یہاں کیا ہوتا ہے۔ دلاور اسے ہاتھ ملا کر تھانے سے باہر آ گیا۔ شیرا پک اپ کی سٹیئرنگ پر سڑک کے سو رہا تھا۔ دلاور نے اس کا کندھا تھپ تھپا کر اسے جگایا اور دوسری طرف کا دروازہ کھول کر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس قصبے میں کوئی سرائے وغیرہ ہے جہاں رات گزاری جا سکے؟ دلاور نے پوچھا۔ ہاں، ایک ہندو کی چھوٹی سی سرائے ہے جسے اس نے 5 اسٹار ہوٹل کا نام دے رکھا ہے، وہیں چلتے ہیں، شیرا نے پک اپ کا انجن سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ وہ 5 منٹ بعد سرائے کے سامنے پہنچ گئے۔ یہ دراصل بازار کے سرے پر واقع ایک مکان تھا جو 5-6 کمروں پر مشتمل تھا۔ دروازہ کھٹکھٹا کر سرائے کے منشی کو جگایا گیا۔ کرائے کا صرف ایک کمرہ بک تھا جس میں کوئی ہندو بیپاری مقیم تھا، باقی تمام کمرے خالی تھے۔ دلاور نے 2 کمرے لے لیے، ایک اپنے لیے اور دوسرا شیرا کے لیے۔ دلاور تو حسب معمول صبح 7 بجے اٹھ گیا، مگر شیرا اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ دلاور نے شیرا کو جگا کر اس کی طے شدہ رقم ادا کی اور اسے فارغ کر دیا۔ اپنے کمرے میں آ کر دلاور نے صرف چائے منگوائی تھی۔ چائے پینے کے بعد بھی وہ دیر تک کمرے میں بیٹھا رہا۔ اس کی سوچوں کا محور نائلہ ہی تھی۔ اگر نائلہ واقعی سرحد پار پہنچا دی گئی تو اس کی واپسی مشکل ہی تھی، لیکن دلاور یہ امید لیے بیٹھا تھا کہ ممکن ہے سیٹھ کھٹومل نے نائلہ اور سسی کو کہیں چھپا رکھا ہو، تاکہ وہ صوبہ خان کو بلیک میل کر کے نہ صرف اس سے کچھ رائے حاصل کر سکے بلکہ رقم بھی اینٹ سکے۔ لیکن اب صوبہ خان اور کھٹومل کی صورتحال کچھ بدل گئی تھی۔ دلاور کو یقین تھا کہ سب انسپیکٹر مجنوں خان اب نہ صرف سیٹھ کھٹومل کو چھوڑے گا اور نہ ہی صوبہ خان کو۔ صوبہ خان کا خوف اس کے دل سے نکل چکا تھا۔ وہ اس کی نظروں میں اب پولیس افسر نہیں، ایک مجرم تھا۔ تقریباً 8 بجے کے قریب دلاور سرائے سے نکل آیا۔ وہ ایک چھوٹے سے ہوٹل میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا کہ 2 آدمی اس کے سامنے والی میز پر آ کر بیٹھ گئے۔ ان کی باتیں سن کر دلاور چونک گیا۔ وہ کچھ دیر تک اپنی میز پر بیٹھا باتیں سنتا رہا، پھر اٹھ کر ان آدمی والی میز پر چلا آیا۔ کیا بات ہے سائیں؟ ایک آدمی نے اسے گھورا۔ ابھی تم لوگ باتیں کر رہے تھے کہ ریگستان کی طرف سے آتے ہوئے کچھ آدمی پکڑے گئے ہیں، کیا تم لوگ مجھے بھی کچھ بتاؤ گے؟ دلاور نے کہا۔ اوہ، وہ ایک آدمی بولا، وہ سیٹھ کھٹومل کے آدمی ہے جو پتہ نہیں صحراؤں میں کہاں سے آ رہے تھے کہ پولیس نے انہیں پکڑ لیا۔ کیا ان کے ساتھ کچھ لڑکیاں بھی تھیں؟ دلاور نے پوچھا۔ نہیں، لیکن اگر تم زیادہ تفصیل جاننا چاہتے ہو تو تھانے چلے جاؤ۔ ویسے ہی پہلا موقع ہے کہ سیٹھ کھٹومل کے آدمی کو پکڑا گیا ہے۔ میرا خیال ہے صوبے دار مجنوں خان کی شامت ہی آئی ہے۔ دلاور نے مزید کچھ نہیں سنا۔ اس نے اٹھ کر کاؤنٹر پر بل ادا کیا اور ہوٹل سے نکل کر 33 قدم اٹھاتا ہوا تھانے کی طرف جانے لگا۔ تھانے پہنچنے میں اسے چند منٹ زیادہ نہیں لگے تھے۔ مجنوں خان تھانے میں موجود تھا۔ آؤ آؤ دلاور سائیں، میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ سیٹھ کھٹومل کے 3 آدمیوں کو بند کر دیا ہے میں نے، مجنوں خان اسے دیکھتے ہی کہا۔ کیا یہ وہی 3 آدمی ہیں جو نائلہ اور سسی کو لے کر گئے تھے؟ دلاور نے پوچھا۔ ہاں، یہ وہی ہیں، لیکن یہ تو کوئی اور ہی کہانی سناتے ہیں۔ آؤ تم خود ان سے مل لو، مجنوں خان کہتے ہوئے کرسی سے اٹھ گیا۔ وہ حوالات کے سامنے آئے۔ وہ تینوں ایک ہی حوالات میں بند تھے۔ ان کی صورتیں دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ مجنوں خان نے ان سے پوچھ گچھ کے لیے ان کی ٹھیک ٹھاک توازی کی ہے۔ ہاں بتاؤ، تم لوگ ریگستان کی طرف کس مشن پر گئے تھے؟ مجنوں خان نے ایک سے پوچھا۔ ہم 2 لڑکیوں کو سرحد پار پہنچانے کے لیے گئے تھے، اس شخص نے جواب دیا، لیکن ہم راستہ بھول گئے اور پھر ایک موقع پر وہ لڑکی ہم سے جیپ چھین کر بھاگ گئی۔ ان میں ایک لڑکی تو سندھی تھی اور دوسری پنجاب کی۔ پنجاب والی لڑکی بہت تیز تھی، ہم سے جیپ اسی نے چھینی تھی۔ وہ ہمیں ریگستان میں چھوڑ کر جیپ لے کر بھاگ گئی۔ ہم بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ تمہارے خیال میں وہ کس طرف گئی ہوں گی؟ دلاور نے پوچھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، اس شخص نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے وہ سندھ کے کسی گوٹ میں پہنچ گئی ہوں یا سرحد پار کر گئی ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں بھٹک گئی ہو۔ کسی ریگستان میں راستہ بھٹک جانے کا مطلب اذیت ناک موت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات تو بھٹکا ہوا آدمی بار بار ایک ہی جگہ کے چکر لگاتا رہتا ہے، لیکن اسے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ جیپ میں پیٹرول اور پانی اگرچہ کافی مقدار میں موجود تھا، لیکن بھٹک جانے کی صورت میں یہ چیزیں بھی ان کے کام نہیں آ سکتی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیپ کہیں خراب ہو گئی ہو۔ ایسی صورت میں تو ان کی زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ تھر کا ریگستان پاکستان سے راجستھان تک پھیلا ہوا ہے، یہاں میلوں تک کوئی آبادی نہیں۔ اس ریگستان میں بھٹکنے والوں کو صرف موتی دامن میں پناہ ملتی ہے۔ دلاور نے مزید کچھ نہیں پوچھا۔ وہ مجنوں خان کے ساتھ دوبارہ اس کے دفتر میں آ گیا۔ وہ نائلہ اور سسی کی تلاش کے سلسلے میں پروگرام بنانے لگا۔ ریگستان میں انہیں تلاش کرنا ممکن نہیں، مجنوں خان نے کہا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وائرلیس کے ذریعے تھر کے تمام تھانوں کو اطلاع دے دی جائے کہ اگر یہ لڑکیاں کہیں ملے تو ان کی حفاظت کی جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے کم از کم آج کے دن یہاں رہنا پڑے گا۔ دلاور بولا۔ رہنا چاہو تو رہ لو سائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فائدہ نہیں، مجنوں خان بولا۔ کم از کم پتہ تو چل جائے گا، دلاور نے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی،
مجنو خان نے کندھے اچکا دیے۔ دلاور تقریباً 12 بجے تک تھانے میں بیٹھا رہا۔ وہ مجنو خان سے اجازت لے کر اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ ایک کانسٹیبل دوڑا ہوا اندر آیا۔ وہ سیٹھ کھٹومل آیا ہے صوبیدار۔ کانسٹیبل نے مجنو خان کو سلوٹ مارتے ہوئے کہا، آنے دو، مجنو خان بولا۔ تھوڑی دیر بعد سیٹھ کھٹومل اندر داخل ہوا۔ اس نے پہلے مجنو کو دیکھا اور پھر دلاور کی طرف گھورتی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے مجنو خان؟ سیٹھ کھٹومل نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا، اگر کوئی ناراضگی تھی تو مجھ سے کہتے، میرے آدمی کو پکڑ کر بند کیوں کر دیا؟ ان کا کیا دوش ہے؟ دوش تو تمہارا بھی ہے سیٹھ کھٹومل، مجنو خان اس کے چہرے پر نظریں چماتے ہوئے کہا۔ سیٹھ کھٹومل اس کے لہجے پر چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ وہ جب بھی تھانے میں آتا تھا تمام پولیس والے اور یہ صوبیدار مجنو خان ہاتھ باندھے اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے جیسے اس کے ذاتی ملازم ہوں، لیکن آج اس نے بدلی ہوئی صورتحال کو محسوس کیا تھا۔ نہ تو کسی سپاہی نے اسے سلام کیا تھا اور نہ ہی مجنو خان سے دیکھ کر کرسی سے اٹھا تھا، بلکہ اس کا لہجہ بھی بدلا ہوا تھا۔ میرا کیا دوش ہے صوبیدار؟ سیٹھ کھٹومل نے پوچھا۔ پہلے تو اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، کسی ملزم کو تھانے میں اس طرح کرسی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اٹھو کھڑے ہو جاؤ۔ مجنو خان نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسٹک سے اسے کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ کیا کہہ رہے ہو مجنو خان؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کھٹومل نے اسے گھورا۔ اچھی طرح جانتا ہوں تم ایک اسمگلر، بلیک مارکیٹیے، ذخیران دو نہ جانے کیا کیا ہو۔ تمہارے خلاف تازہ ترین رپورٹ ہے کہ تم نے 2 مسلمان لڑکیوں کو اغوا کر کے سرحد پار کرانے کی کوشش کی۔ وہ دونوں لڑکیاں لاپتہ ہیں، لیکن تمہارے خلاف تمہارے آدمیوں کا بیان میں نے ریکارڈ کر لیا ہے۔ مہر علی، اس نے کمرے میں کھڑے ہوئے ایسے کی طرف دیکھا، اس کی تلاشی لو اور اسے حوالات میں بند کر دو۔ تم شاید ہوش میں نہیں ہو مجنو خان، تم جانتے ہو کہ میرے ہاتھ کتنے لمبے ہیں۔ ہوش میں تو میں اب آیا ہوں سیٹھ کھٹومل، مجنو خان نے کہا۔ تمہیں جس صوبہ خان کی پشپناہی حاصل تھی وہ بھی جلدی تمہارے پاس سلاخوں کے پیچھے پہنچ جائے گا، اور وہ لمبے ہاتھ بھی کاٹ دوں گا جن پر تمہیں بہت گھمنڈ ہے۔ سیٹھ کھٹومل کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ وہ عجیب سی نظروں سے مجنو خان کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تھانے دار اس کے ساتھ اس قسم کا سلوک کر سکتا ہے۔ ایسے ہی مہر علی آگے بڑھ کر اس کی تلاشی لینے لگا۔ اس کی جیبوں سے کچھ رقم، کچھ کاغذات اور ایک پستول برآمد ہوا۔ اس پستول کا لائسنس ہے تمہارے پاس؟ مجنو خان نے سیٹھ کھٹومل سے پوچھا۔ مجنو خان، تم جانتے ہو کہ مجھے کبھی لائسنس کی ضرورت نہیں پڑی، سیٹھ کھٹومل نے جواب دیا۔ مہر علی، مجنو خان نے کہا، محرر سے کہو کہ کھٹومل کے خلاف جو رپورٹ لکھی گئی ہے اس میں بغیر لائسنس کے اسلحے کی برآمدی بھی شامل کر لے۔ تم پچھتاؤ گے مجنو خان، تمہیں شاید اندازہ نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، سیٹھ کھٹومل نے کہا۔ میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، لے جاؤ، بند کر دو اسے، مجنو خان چیخا۔ سیٹھ کھٹومل کو حوالات میں بند کر دیا گیا اور یہ خبر آنن فانن پورے شہر میں پھیل گئی کہ صوبیدار مجنو خان نے سیٹھ کھٹومل کو حوالات میں بند کر دیا ہے۔ دلاور تھانے سے آ گیا۔ اس نے چنگی محرر عبدالحمید سے رابطہ قائم کیا جو اسے اپنے گھر لے گیا۔ گھر میں اس کی بیوی اور بوڑھی ماں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ حمید کی بیوی کی عمر 18-19 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ وہ لمبے قد کی مالک، دبلی پتلی، بہت حسین لڑکی تھی۔ حمید کی شادی کو تقریباً 1 سال ہو چکا تھا، لیکن اس کی بیوی کے ہاں ابھی اولاد کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ یہ تو بڑی انہونی ہوگی دلاور سائیں، حمید نے کہا۔ یہاں کئی صوبیدار آئے اور چلے گئے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو سکی کہ سیٹھ کھٹومل پر ہاتھ ڈال سکے، مگر صوبیدار مجنو خان نے تو کمال ہی کر دیا۔ بات صرف احساس کی ہے، دلاور نے کہا۔ صوبیدار مجنو خان کو اب یہ احساس ہو گیا ہے کہ وہ قانون کا محافظ ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے، لیکن وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کھٹومل کو صوبہ خان کی پشپناہی حاصل ہے۔ حمید بولا، وہ تو پچھلی رات صوبہ خان کو بھی بند کر رہا تھا مگر وہ بھاگ نکلا۔ مجنو خان نہ صرف کسی صوبہ خان کو خاطر میں لائے گا اور نہ کسی اور کو۔ اگر پولیس افسروں کو اپنے فرائض کی ذمہ داری کا احساس ہو جائے تو کھٹومل جیسے لوگوں کو اس ملک میں کہیں بھی پناہ نہ مل سکے، دلاور نے کہا۔ یہ صوبہ خان والی بات بھی تم نے عجیب بتائی، حمید کے لہجے میں حیرت تھی۔ یہ حقیقت ہے، وہ گزشتہ رات ہی بھاگ گیا تھا، دلاور بولا۔ کھٹومل کے وہ آدمی بھی پکڑے گئے ہیں جو لڑکیوں کو لے کر گئے تھے، ان لڑکیوں کو کچھ پتہ چلا؟ وہ کہاں ہے؟ حمید نے پوچھا۔ وہ انہیں راجستھان کی سرحد کی طرف لے جا رہے تھے، لیکن ان تینوں کا بیان ہے کہ وہ لڑکیاں ریگستان میں دھوکہ دے کر بھاگ نکلی تھی، وہ ان کی جیپ بھی لے گئی تھی، اب پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی، دلاور نے کہا۔ اللہ سائیں اپنا کرم کرے گا، حمید نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جہاں بھی ہوگی بالکل خیریت سے ہوگی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، دلاور نے کہا۔ صوبیدار مجنو خان نے تھر کے تمام تھانوں کو وائرلیس پر اطلاع دے دی ہے۔ کوئی اطلاع ملنے تک مجھے کچیلوں میں ہی رہنا پڑے گا۔ کیا یہاں کسی مسلمان کی سرائے ہے جہاں میں ٹھہر سکوں؟ کسی سرائے میں جانے کی کیا ضرورت ہے دلاور سائیں، حمید نے کہا۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں میری بیوی اور ماں رہتی ہے، اس میں اتنی گنجائش ہے کہ تم جیسا ایک مہمان رہ سکے، یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں حمید، دلاور نے کہا۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں دلاور سائیں، میرا اور تمہارا مشن ایک ہے۔ تم 2 معصوم لڑکیوں کی تلاش میں یہاں آئے ہو اور میں سیٹھ کھٹومل کی طاق میں ہوں۔ مجھے شبہ ہے کہ وہ اسمگلنگ کے علاوہ کسی اور قسم کی ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے، اس کے خلاف کسی ثبوت کی تلاش میں ہوں۔
یہ ایک اچھی بات ہے کہ صوبیدار مجنو خان کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو گیا ہے۔ ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم مل کر کام کریں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، حمید نے کہا۔ میرے یہاں رہنے سے تمہاری نوکری تو نہیں چلی جائے گی حمید بھائی، دلاور بولا۔ مجھے سندھو کی نوکری کی پرواہ نہیں ہے، حمید نے کہا۔ یہ ہماری تھوڑی بہت زمین ہے، اتنا اناج پیدا ہو جاتا ہے کہ سال بھر گھر بیٹھ کر کھا سکے۔ سیٹھ کھٹومل کی نوکری تو میں نے اس لیے کی تھی کہ اس کے خلاف کچھ معلومات حاصل کر سکوں۔ اب اگر وہ مجھے نوکری سے نکال بھی دے تو میں ایسے لوگوں سے تعلقات بنا لیے ہیں جو اس سلسلے میں میری مدد کر سکتے ہیں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں حمید بھائی، دلاور نے کہا۔ میرے رائے کوئی کام ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ بالکل بتاؤں گا دلاور سائیں، حمید نے کہا۔ اس روز کاچیلو شہر میں بڑی گرما گرمی رہی۔ سیٹھ کھٹومل کی گرفتاری کی خبر جنگل کی آگ کی طرح دور و نزدیک پھیل گئی۔ شام ہوتے ہوتے بخش علی لشاری اور ماتھیلو وغیرہ سے بہت سے بااثر لوگ کاچیلو میں جمع ہو چکے تھے۔ ان میں وڈیرے بھی تھے اور وہ لوگ بھی جنہیں اعلیٰ افسران کی پشتنائی حاصل تھی۔ وہ سب لوگ باری باری تھانے پہنچ رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے دوستانہ انداز میں صوبیدار مجنو خان کو مشورہ دیا اور کچھ لوگوں نے اسے برے نتائج کی دھمکیاں بھی دی۔ وائرلیس پر ایک اعلیٰ پولیس افیسر کا پیغام بھی ملا تھا کہ سیٹھ کھٹومل کو فوری طور پر چھوڑ دیا جائے، مگر مجنو خان کسی کو بھی خاطر میں نہیں لایا تھا۔ اس نے کسی دھونس دھمکی کی پرواہ نہیں کی۔ البتہ اس اعلیٰ پولیس افیسر کے نام جواب میں اس نے یہ ضرور کہا تھا کہ اگر وہ تحریری حکم نامہ بھیج دے تو اس کھٹومل کو چھوڑ سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ صوبیدار مجنو نے سیٹھ کھٹومل کو 3 دن تک تھانے کے حوالات میں سرکاری مہمان بنائے رکھا۔ تھانے پر سخت پہرا تھا، کسی کو بھی سیٹھ کھٹومل سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس دوران میں مجنو خان نے کچھ اور لوگوں کو بھی حراست میں لے لیا۔ سیٹھ کھٹومل کے خلاف چالان مکمل کرنے کے چوتھے دن اسے بخش علی لشاری لے جا کر تحصیلدار کی عدالت میں پیش کیا گیا اور مجنو خان کو یہ جان کر بے حد مایوسی ہوئی کہ اس نے جس خطرناک شخص کو سنگین الزامات کے تحت گرفتار کیا تھا، عدالت نے اسے محض 20,000 روپے کی ضمانت پر رہا کر دیا۔ لیکن صوبیدار مجنو خان نے حوصلہ نہیں ہارا۔ اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ سیٹھ کھٹومل جیسے لوگوں کو نہ تو اس طرح آزاد گھومنے دے گا اور نہ ہی انہیں کسی بھی طرح ملک و قوم کو نقصان پہنچانے کی اجازت دے گا۔ دلاور جیسے جاہل آدمی کی باتوں نے اس کے ضمیر کو جگا دیا تھا اور اس نے طے کر لیا تھا کہ خواہ اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، وہ ان جرائم پیشہ لوگوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گا۔ دلاور کو بھی بڑی حیرت ہوئی تھی۔ سیٹھ کھٹومل کو صرف 20,000 روپے کی ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ صوبیدار مجنو خان کی جرأت اور حوصلے کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکا تھا کہ اس نے کسی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے تھے۔ وہ نہ تو کسی کی دھونس دھمکی میں آیا تھا اور نہ ہی اس نے کوئی رشوت قبول کی تھی۔ حالانکہ دلاور اچھی طرح جانتا تھا کہ تھانے سے کھٹومل کی رہائی اور اس کے خلاف کیس ختم کر دینے کے لیے مجنو کو 10 لاکھ روپے کی پیشکش بھی کی گئی تھی۔ یہ کسی سب انسپیکٹر کے لیے خطیر رقم تھی، مگر مجنو خان نے یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی تھی۔ دلاور کو اس قصبے میں رہتے ہوئے 6 روز ہو چکے تھے، لیکن تھر کے کسی تھانے سے نائلہ اور سسی کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ دلاور کے دل میں طرح طرح کے وسوسے جنم لے رہے تھے۔ اگر وہ راجستھان کی سرحد پار کر گئی ہوں تو بھی خطرناک تھا۔ بھارتی حکمرانوں کے بارے میں بہت کچھ سنتا رہتا تھا۔ وہ پاکستان سے ثقافتی دوروں پر جانے والے فنکاروں کو جاسوسی کے الزام میں پکڑ کر بند کر دیتے تھے۔ نائلہ اور سسی کے پاس تو کوئی پاسپورٹ ویزا نہیں تھا، انہیں آسانی سے جاسوس سمجھ کر گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ ان کی بات پر کون یقین کرے گا کہ وہ ریگستان میں بھٹک کر سرحد پار کر رہی ہیں۔ 7ویں دن دلاور نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے حمید کو رائے منصور کا ایڈریس اور فون نمبر دے دیا اور گزارش کی تھی کہ اگر نائلہ اور سسی کے بارے میں کوئی اطلاع ملے تو کسی نہ کسی طرح اس نمبر پر اطلاع کر دے۔ تم سیٹھ کھٹومل کے خلاف اپنا کام جاری رکھو، ہم صوبہ خان کا پیچھا جاری رکھیں گے۔ یہ دونوں بہت بڑے مجرم ہیں، ان کی غیر قانونی حرکتوں سے ہمارے ملک کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ میں نے سندھ کے جو علاقے دیکھے ہیں وہاں غربت ہی غربت ہے۔ یہاں کے لوگ اناج کے دانے دانے کے محتاج ہیں، بیماروں کے لیے دوائی دستیاب نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا حصہ کی ہر چیز سیٹھ کھٹومل جیسے ضمیر فروش ہندوستان بھیج دیتے ہیں۔ انہیں ہندوستان میں بسنے والے ہندوؤں کا تو خیال ہے، مگر اپنے گھر کے آس پاس فاقے کرنے والے غریب مسلمانوں کا کوئی احساس نہیں۔ یہ لوگ پاکستان میں رہ کر پاکستانیوں کا خون چوس رہے ہیں اور صوبہ خان جیسے وطن فروش ان کی پشتناہی کر رہے ہیں۔ تم صوبہ خان کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ وہ ایسا شخص ہے کہ اگر اسے اپنی ماں کی بھی اچھی قیمت مل جائے تو وہ اسے بھی بیچ دے گا۔ آج نائلہ پر جو بھی مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں اس کا ذمہ دار صرف اور صرف صوبہ خان ہے۔ میں اسے کسی حالت میں معاف نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے دلاور سائیں، عبدالحمید نے کہا، تم اپنا کام جاری رکھو، میں اپنا کام جاری رکھوں گا۔ دلاور اس سے رخصت ہو گیا۔ روانگی سے پہلے اس نے تھانے کے SHO مجنو سے بھی ملاقات کی تھی اور اسے بھی رائے منصور کا فون نمبر وغیرہ دے دیا تھا کہ اگر نائلہ یا سسی کے بارے میں کوئی پتہ چلے تو انہیں مطلع کر دیا جائے۔ کاچیلو سے بخش علی لشاری جانے والی بس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ صوبیدار مجنو خان کی وجہ سے دلاور کو فرنٹ سیٹ مل گئی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر بھی اگرچہ 2 کی جگہ 3 آدمی بٹھائے گئے تھے، مگر یہ جگہ بہرحال بس کے پچھلے حصے سے بہتر تھی، جہاں انسان بھیڑ بکریوں کی طرح بھرے ہوئے تھے۔
बस कच्चे रास्ते पर सफर करती और धूल के बादल उड़ाती हुई इस नीम पुख्ता सड़क पर पहुंच गई जो बख्शरी लाशारी की तरफ चली गई थी। 2-3 मील आगे ये सड़क एक बड़े बरसाती नाले को क्रॉस करती थी। ये बरसाती नाला एक तरफ यारलुंद की तरफ चला गया था और दूसरी तरफ कुंदाहू की जानिब। इसके दोनों किनारों पर दूर दूर तक घना जंगल था। सिंध में इस किस्म के जंगल डाकू की आमाजगा बनी हुई थी। किसी वारदात के बाद पुलिस जब डाकू का पीछा करती तो डाकू इन घने जंगलों में रुपोश हो जाते। पुलिस वाले इन जंगलों में दाखिल होने की हिम्मत नहीं करते थे क्योंकि इन जंगलों के डाकू की ऐसी ऐसी कमीनगाहें थी जिनका सुराग लगाना नामुमकिन था। बस अभी नाले के पुल से तकरीबन 1 फरलांग दूर थी कि पुल पर गिरे रंग की एक लैंड रोवर खड़ी नजर आई। एक आदमी बोनट खोले इंजन पर झुका हुआ था और इसके एक करीब खड़ा था। दिलावर के साथ बैठे मुसाफिर ड्राइवर की तरफ देखते हुए सिंधी जुबान में कुछ कहा। ड्राइवर ने नफी में सर हिलाते हुए सिंधी में जवाब दिया। दिलावर पूरी तरह की बात नहीं समझा लेकिन मफहूम समझ के आ गया। मुसाफिर ने खदशा जाहिर किया था कि वो डाकू हो सकते हैं जो रास्ता रोके खड़े हैं, मगर ड्राइवर ने इसके खदशे को बेबुनियाद करार दिया। लेकिन बहरहाल इसने बस की रफ्तार कम कर दी थी। लैंड रोवर के करीब खड़े हुए शख्स ने आगे बढ़कर बस को रुकने का इशारा किया। दूसरा आदमी बदस्तूर इंजन पर झुका रहा। दिलावर भी सामने देख रहा था। वो ये समझा कि लैंड रोवर खराब हो गई है और इन लोगों को किसी मदद की जरूरत है। वो दोनों आदमी गैर मुसल्लह थे। ड्राइवर ने लैंड रोवर के करीब पहुंचकर बस रोक ली। बस रुकते ही लैंड रोवर का पिछला दरवाजा खुला और 4 आदमी बड़ी फुर्ती से उतर आए। इनकी शक्लें देखकर ही खौफ आता था। इनके हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें थी। लैंड रोवर के इंजन पर झुका आदमी भी सीधा हो गया। इसका चेहरा भी खौफनाक था और हाथों में राइफल थी जो अब तक इसने अपने जिस्म की आड़ में छुपा रखी थी। दूसरे शख्स ने पिस्तौल निकाल लिया था। इन सब ने बस को घेर लिया था। बस में सवार औरतें और बच्चे इन डाकू को देखकर बुरी तरह चीखने लगे। एक डाकू राइफल ताने बस के सामने खड़ा था। पिस्तौल वाले ने लैंड रोवर की तरफ मुंह करके किसी को आवाज दी। एक और आदमी लैंड रोवर से उतर आया। इसकी शक्ल देखते ही दिलावर को सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। वो मथीलो थाने का एक सिपाही था। दिलावर इसे उस रात इंस्पेक्टर सूबा खान के साथ देख चुका था जब घोटकी से वापसी पर सूबा खान ने हाईवे पर इन लोगों का रास्ता रोका था और दिलावर ने सूबा खान को नंगा करके भगाया था। शाहू उस्तिल पिस्तौल वाले ने इस शख्स को मुखातिब किया। बस में जाकर मुसाफिरों को गौर से देखो और शनाख्त करो कि इनमें तुम्हारे सूबेदार का मेहमान है या नहीं। मुझे बस में सवार होने की जरूरत नहीं। वो सामने बैठा है फ्रंट सीट पर बीच वाला। इस शख्स ने दिलावर की तरफ इशारा किया। पिस्तौल वाले ने आगे बढ़कर फ्रंट सीट का दरवाजा खोल दिया। पहले दरवाजे वाली सर पर बैठे हुए आदमी को बाजू से पकड़कर नीचे खींचा। फिर दिलावर को पिस्तौल से इशारा किया। नीचे आ जाओ साईं, तुम्हारा दोस्त सूबा खान तुमसे मिलना चाहता है। इसने कहा था कि तुम्हें बड़ी इज्जत से इसके पास पहुंचा दिया जाए। दिलावर के दिल की धड़कन तेज हो गई। नीचे उतर आया। पिस्तौल वाले ने नीचे खड़े हुए मुसाफिर को इशारा किया। वो जल्दी से बस में बैठ गया। पिस्तौल वाले ने बस के ड्राइवर को इशारा किया। इसने इंजन स्टार्ट किया और बस को सड़क पर खड़ी हुई लैंड रोवर के पहलू से निकाल कर ले गया। चलो बैठो। पिस्तौल वाले ने दिलावर को लैंड रोवर की फ्रंट सीट की तरफ इशारा किया। दिलावर सीट पर बैठ गया। पिस्तौल वाला इसके साथ दरवाजे की तरफ बैठ गया। तमाम डाकू लैंड रोवर के पिछले हिस्से में घुस गए थे। ड्राइवर ने अपनी राइफल भी इनमें से एक के हवाले कर दी और ड्राइविंग सीट पर बैठकर स्टीयरिंग संभाल लिया। इंजन स्टार्ट करते इसने लैंड रोवर को झटके से आगे बढ़ाया और इसे कंदाहू की तरफ नाले की पटरी पर डाल दिया। गुजरने वाले हर लम्हा के साथ लैंड रोवर की रफ्तार तेज हो रही थी और दिलावर नाले के दोनों तरफ फैले हुए घने जंगल की तरफ देखते हुए सूबा खान के बारे में सोच रहा था जिसने भी आखिर डाकुओं के पास पनाह ली थी। गटवाला से घुतारू तक कच्चा रास्ता था। जीप की रफ्तार अगरचे हल्की थी लेकिन फिर भी झटके लग रहे थे। बिलाखिर ये कच्चा रास्ता खत्म हुआ और वो घुतारू पहुंच गए। जीप मुख्तलिफ सड़कों पर होती हुई थाने के सामने पहुंचकर रुक गई। घुतारू 15-16 हजार की आबादी वाला कस्बा था और गटवाला भी इसी थाने की हदूद में वाक़ था। सब इंस्पेक्टर ने एक कांस्टेबल को जीप में बैठे रहने का इशारा किया और बाकी कांस्टेबलों को साथ जीप से उतरकर थाने में दाखिल हो गया। ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा रहा। नाला और सस्सी भी फ्रंट सीट पर बैठी रही। करीब से गुजरते हुए लोग मुड़कर इनकी तरफ देख रहे थे। सब इंस्पेक्टर की वापसी में 15 मिनट लगे थे। वो अकेला ही था। इसके साथ अंदर जाने वाले कांस्टेबल इसी थाने के थे और वो वहीं रह गए थे। सब इंस्पेक्टर एक और कांस्टेबल रामगढ़ से आया था। ज़ाब्ते के तहत इसने मुतल्लिका थाने को इत्तला दे दी थी और मुलजमान की गिरफ्तारी के इस थाने के चंद कांस्टेबल इसके साथ कर दिए गए थे। देवी जी, सब इंस्पेक्टर ने आगे आकर नाला और सस्सी की तरफ देखते बड़े शाइस्ता लहजे में कहा, आप लोग पीछे बैठ जाइए और देखिए। गटवाला की मुखिया ने आप दोनों की बहुत तारीफ की थी, लेकिन कानून के नज़दीक आपकी हैसियत मुलजिमों की है और आपके खिलाफ जो चार्ज लगाए गए हैं वो बेहद संगीन है। लेकिन मैं आप लोगों को हथकड़ियाँ नहीं लगा रहा। उम्मीद है कि आप लोग हमें रास्ते में परेशान नहीं करेंगी। मुतमईन रहिए ऑफिसर,
हमारी तरफ से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, नायला ने जवाब दिया। वो दोनों अगली सीट से उतरकर जीप के पिछले हिस्से में आ गई। कांस्टेबल इनके सामने वाली सीट पर बैठ गया। सब इंस्पेक्टर फ्रंट सीट पर बैठ गया। इसके इशारे पर ड्राइवर ने जीप चला दी। बाजार में से गुजरते हुए सब इंस्पेक्टर ने एक जगह जीप रुकवाई और खुद नीचे उतरकर मिठाई की एक दुकान में घुस गया। कुछ देर बाद वो मिठाई के 2 छोटे डब्बे लेकर बाहर आ गया। एक डब्बा इसने पिछली सीट पर बैठे हुए नायला और सस्सी की तरफ बढ़ा दिया और दूसरा डब्बा लेकर अगली सीट पर आ गया। जीप फिर हरकत में आ गई। नायला ने डब्बा खोलकर देखा। इसमें राजस्थान की एक मखसूस मिठाई थी। मिठाई तकरीबन आधा किलो होगी। नायला ने खुला हुआ डब्बा सामने बैठे हुए कांस्टेबल के आगे कर दिया। इसने एक टुकड़ा उठा लिया। नायला ने डब्बा सस्सी की तरफ बढ़ाया और फिर खुद एक टुकड़ा उठा लिया। मिठाई बहुत मजेदार थी। आधा किलो मिठाई की हैसियत ही क्या थी। वो तीनों मिनटों में इसे चट कर गए। नायला ने खाली डब्बा सड़क पर उछाल दिया। सड़क पुख्ता थी और जीप तेज रफ्तारी से दौड़ रही थी। दोपहर के 1 घंटा बाद वो लोग आसूतार पहुंच गए। ये भी बड़ी आबादी वाला कस्बा था। यहाँ उन्होंने रुककर दोपहर का खाना खाया, जीप में पेट्रोल डलवाया और फिर वो लोग रामगढ़ की तरफ रवाना हो गए। पंडित रामनाथ को उन्होंने घुतारू थाने में ही छोड़ दिया था। वो एक खतरनाक मुजरिम था। इसे औरतों के साथ खुली जीप पर ले जाना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए सब इंस्पेक्टर इसे घुतारू थाने की तहवील में दे आया था कि कल तक इसे भी रामगढ़ भेज दिया जाए। नायला जीप में बैठी अपने अतराफ में देख रही थी। कभी रेतला इलाका शुरू हो जाता और कभी खेत और सब्जा नजर आने लगता। जहाँ सब्जा होता वहां छोटी छोटी बस्तियां भी दिखाई देती। बिलाखिर शाम से जरा पहले वो लोग रामगढ़ में दाखिल हो गए। रामगढ़ 30-35 हजार वाली आबादी का शहर था। यहाँ से एक पुख्ता सड़क जैसलमेर की तरफ चली गई थी। नायला स्पार्ट नजरों से सड़क पर चलते हुए लोगों और इमारतों को देख रही थी। इसका चेहरा तासुरात से आरी था। अलबत्ता सस्सी के चेहरे पर खौफ के तासुरात नुमाया थे। वो मुस्तकिल तौर पर खौफ की लपेट में थी और नायला इसे मुसलसल तसल्लियां दे रही थी। जीप शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर चलती रही। रंग बिरंगे लिबास और रंग बिरंगी पगड़ी वाले लोग। हर दूसरे आदमी के चेहरे पर जुगादरी किस्म की मूछें नजर आ रही थी। ये सारा राजपूतों का इलाका था। इनकी अपनी एक सकाफत थी, अपना तर्ज जिंदगी था। जीप शहर के मरकजी थाने में दाखिल हो गई। गेट की दूसरी तरफ वसी सहन था। इसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे जिनके सामने बरामदे भी थे। इन्हीं कमरों में दफ्तर भी थे और कैदियों के लिए हवालात भी। सहन के अन वस्त में चंद दरख्त थे जिनके नीचे लकड़ी के बेंच बिछे हुए थे। ड्राइवर ने जीप इसी जगह रोक ली जहां पुलिस की 2-3 गाड़ियां भी खड़ी थी। सब इंस्पेक्टर जब नायला और सस्सी को लेकर जीप से उतरा तो बरामदे में खड़े हुए कुछ लोग हैरत से इनकी तरफ देखने लगे। हेलो संग्राम, एक बावर्दी सब इंस्पेक्टर ने नायला के साथ सब इंस्पेक्टर की तरफ देखते ऊंची आवाज में कहा। लगता है इस मर्तबा तुमने कोई खास कारनामा अंजाम दिया है। अभी तो यह भी पता नहीं कि ये केस बनता भी है या नहीं। सब इंस्पेक्टर संग्राम कहता हुआ आगे बढ़ गया। वो तवील बरामदे में चलते हुए एक कमरे में दाखिल हो गए जिसके दरवाजे पर इंस्पेक्टर घनश्याम के नाम की तख्ती लगी हुई थी। यह खासा वसी और इस कमरा था। सामने एक बड़ी सी ऑफिस टेबल के पीछे सफेद बालों वाला एक आदमी बैठा हुआ था। इसकी मूछें भी सफेद थी और इसके जिस्म पर इंस्पेक्टर की वर्दी थी। सीने पर चंद तमगे भी आवेजा थे। इसके अलावा कमरे में 3 और छोटे रैंक के पुलिस ऑफिसर भी मौजूद थे। एक आदमी सादा कपड़ों में था जिसे हथकड़ी लगी हुई थी। चेहरे और लिबास से वो कोई शख्स खासा मुअज़्ज़ज़ और शरीफ दिखाई दे रहा था। सफेद बालों वाला इंस्पेक्टर अपने सामने रखे हुए फाइल पर झुका हुआ था। सब इंस्पेक्टर संग्राम ने कमरे में दाखिल होते ही सल्यूट किया। सल्यूट की आवाज सुनकर इंस्पेक्टर घनश्याम ने सर उठाकर ऊपर देखा। फिर नायला और सस्सी पर नजर पड़ते ही इसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। वेल ऑफिसर, इसने सब इंस्पेक्टर संग्राम की तरफ देखा। तो ये है वो मुसलमान लड़कियां। कुछ बताया इन्होंने कि ये कौन है और इन्होंने सरहद कैसे पार की थी? नो सर, अब इनसे कुछ नहीं पूछा गया, सब इंस्पेक्टर संग्राम ने जवाब दिया। इन्हें एसएसपी साहिब के सामने पेश कर दो। इन्हें लड़कियों के बारे में कोई खास इत्तला मिली है। इंस्पेक्टर घनश्याम ने कहा। यस सर। संग्राम ने एक मर्तबा फिर सल्यूट किया। नायला और सस्सी को लेकर कमरे से निकल गया। वो इन दोनों को लेकर इसी इमारत के एक अंदरूनी राहदारी में आ गया। एक दरवाजे पर एसएसपी के नाम की प्लेट लगी हुई थी। दरवाजे पर एक अर्दली भी मौजूद था। साहिब से कहो सब इंस्पेक्टर संग्राम हाजिर हुआ चाहता है, संग्राम ने अर्दली से कहा। यस सर। अर्दली मायनेखेज नजरों से नायला और सस्सी की तरफ देखता हुआ कमरे में दाखिल हो गया। इसकी वापसी में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा था। इसने मुंह से कुछ कहने के बजाय दरवाजा खोलकर अंदर जाने का इशारा किया। सब इंस्पेक्टर संग्राम नायला और सस्सी को लेकर अंदर दाखिल हो गया। एसएसपी के बाल भी सफेद थे, संदरी रंगत, लेकिन चेहरे पर पुलिस वाली जैसी करख्तगी नहीं थी। इसकी उम्र 50 के लगभग रही होगी। वो इस वक्त फोन पर किसी से बात कर रहा था।
संग्राम के सल्यूट के जवाब में से सर हिलाने पर ही इक्तफा किया था। संग्राम मेज के सामने अटेंशन की पोजीशन में खड़ा था। नायला और शशि मुलजिमों की तरह खड़ी थी। एसएसपी तकरीबन 5 मिनट तक फोन पर बात करता रहा। फिर इसने रिसीवर रख दिया। नायला और शशि की तरफ देखने लगा। सर, सब इंस्पेक्टर संग्राम ने कहा, ये वो पाकिस्तानी लड़कियां हैं जिनके बारे में इत्तला मिली थी कि गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके राजस्थान में दाखिल हुई है। इनसे अभी तक कोई पूछगछ नहीं की गई। ठीक है ऑफिसर, एसएसपी ने कहा, इनसे पूछगछ स्पेशल ब्रांच वाले करेंगे। तुम अब जा सकते हो। यस सर। सब इंस्पेक्टर संग्राम ने एक मरतबा फिर सल्यूट किया। नायला और शशि की तरफ देखता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। बैठो तुम लोग। एसएसपी ने कुर्सियों की जानिब इशारा किया। नायला और शशि कुर्सियों पर बैठ गई। हमारी स्पेशल ब्रांच को तुम दोनों के बारे में कुछ खास किस्म की इत्तला मिली है। वो तुम लोगों को अपनी तहवील में लेने को बेचैन हो रहे हैं। इनका पूछ-गुछ का अपना एक तरीका कार है। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम लोग क्या मकसद लेकर राजस्थान आई थी? हमारा कोई मकसद नहीं, नायला ने बिला झिझक जवाब दिया। हम रेगिस्तान में रास्ता भटक गई थी। 2 दिन तक रेगिस्तान में जिंदगी और मौत से लड़ते रहने के बाद एक गांव के करीब पहुंच गई। गांव के लोगों ने हमें बचाया। हमें नई जिंदगी मिल गई। बाद में हमें पता चला कि वो गांव हिंदुस्तान की हदूद में वाक़ है। सरहद पार करने का हमारा कोई इरादा या मकसद नहीं था। हमें तो ये भी पता नहीं चला कि हमने कब सरहद पार की थी। ये तो तुम लोगों की कहानी है। स्पेशल ब्रांच वाले कुछ और सुनना चाहेंगे। एसएसपी ने नायला के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, मैं पंजाब की एक जिम्मेदार हूँ। मेरे कुछ अजीज मुझे कत्ल करके मेरी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने एक बददियानत पुलिस ऑफिसर के जरिए मुझे अगवा कराया, लेकिन मैं इनके चंगुल से भाग निकली। मैंने सिंध के एक छोटे से गोठ में पनाह ली। चंद रोज बाद मुझे इस गोठ से फिर अगवा कर लिया गया और उन्होंने गोठ की इस बेगुनाह और मासूम लड़की को भी उठा लिया। हमें एक हवेली में बंद कर लिया गया था, जहाँ से हमें भागने का मौका मिल गया। हम जान बचाने की कोशिश में भागती हुई सिंध के एक हिंदू सेठ के हथे चढ़ गई। वो हमें किसी वडेरे के हाथ फरोख्त करना चाहता था, लेकिन हम मौका पाकर एक बार फिर भाग निकली और 2 दिन तक रेगिस्तान में भटकने के बाद राजस्थान के इस गांव में पहुंच गई, जिसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं था। अगर आप लोग चाहें तो पाकिस्तान के शहरी इमरान खान से मेरे बारे में तस्दीक कर सकते हैं, नायला ने कहा। तुम्हारी कहानी वाकई दिलचस्प है, एसएसपी मुस्कुराया। बहरहाल इसकी तस्दीक करना या तुम लोगों के बारे में दीगर मालूमात हासिल करना स्पेशल ब्रांच का काम है। वो लोग तुम्हें लेने के लिए कुछ देर में पहुंच जाएंगे। मुझे तुम लोगों से पूछ-गुछ का हक नहीं दिया गया। अलबत्ता मेरे स्टाफ के खिलाफ कोई शिकायत हो तो बता सकती हो। अभी तक हमारे साथ कोई गलत सलूक नहीं किया गया, नायला ने जवाब दिया। हमें गांव से यहाँ तक लाने वाला सब इंस्पेक्टर एक जिम्मेदार ऑफिसर है। इसने रास्ते में हमारे खाने पीने का खास ख्याल रखा था। हमें उससे कोई शिकायत नहीं। इस वक्त कुछ खाना चाहो तो? चाय की तलब हो रही है, नायला ने बेतकल्फी से कहा। एसएसपी ने अर्दीलू को बुलाकर चाय लाने के लिए कहा और फोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। वो तकरीबन 5 मिनट तक इसी से बातें करता रहा। इस दौरान अर्दली चाय लेकर आ गया। इसने ट्रे में 1 कप एसएसपी के सामने कर दिया, 1-1 कप नायला और शशि के सामने। चाय पीने के तकरीबन 20 मिनट बाद 2 आदमी धड़ से दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुए। लंबे तिरंगे वो दोनों आदमी सादा लिबास में थे। एसएसपी ने देखकर खड़ा हो गया। वो दोनों या तो इससे बड़े ऑफिसर थे या इनका ताल्लुक स्पेशल ब्रांच से था। ये हैं वो दोनों लड़कियां। इनमें से एक ने बारी बारी नायला और शशि की तरफ देखा। हाँ, इन्हें ले जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, एसएसपी ने कहा। वो दोनों नायला और शशि को लेकर कमरे से बाहर आ गए। बरामदे के सामने कंपाउंड में मैरून रंग की एक स्टेशन वैगन खड़ी थी। नायला और शशि को वैन के पिछले हिस्से में बिठा दिया गया। वैन की शीशों पर स्याह रंग की प्लास्टिक की शीट्स लगी हुई थी, जिनकी वजह से बाहर का मंजर दिखाई नहीं दे रहा था। वो दोनों आदमी आगे बैठ के इनमें से एक ने स्टीयरिंग संभाल लिया था। वैन तकरीबन 1 घंटे तक सड़कों पर दौड़ती रही। शुरू में तो सड़कों पर ट्रैफिक की आवाजें सुनाई देती रही, लेकिन फिर यूं लगा जैसे किसी वीराने में सफर कर रहे हो। फिर गाड़ी को हल्के हल्के झटके लगने लगे। इसकी रफ्तार कम हो गई। किसी जगह सिर्फ 1 सेकंड को रुकी, फिर आगे चल पड़ी और तकरीबन 5 मिनट बाद फिर रुक गई। इंजन बंद हो गया और वैन का पिछला दरवाजा खोल दिया गया। नीचे उतरो। ये उन दोनों में से एक आदमी था जो उन्हें पुलिस स्टेशन से लेकर आए थे। नायला और शशि नीचे उतर आई। स्टेशन वैगन से बाहर आते ही नायला को हैरत का झटका सा लगा। अगरचे शाम का अंधेरा गहरा हो चुका था, मगर इनके चारों तरफ पहाड़ियों के हवेले दिखाई दे रहे थे। इन पहाड़ियों के दरमियान एक खुला मैदान था, जहाँ जगह जगह रोशनी नजर आ रही थी। इन रोशनियों में बहुत से खैमे भी दिखाई दे रहे थे। नायला को यूं लगा जैसे वो किसी खैमा बस्ती में आ गई हो। खैमों के आसपास कुछ लोग भी चलते फिरते नजर आ रहे थे।
وہ دونوں آدمی نائلہ اور سسی کو لے کر ایک پہاڑی کی طرف چل پڑے۔ ایک خیمے کے سامنے دو مسلح سنتری کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی۔ پہاڑی کے قریب پہنچ کر وہ لوگ ایک بڑے پتھر کے پیچھے گھومتے ہوئے پہاڑی پر واقع ایک غار کے دھانے پر پہنچ گئے۔ غار میں روشنی تھی۔ نائلہ کو یہ خیمہ بستی دیکھ کر سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ کوئی کیمپ تھا، اور جگہ جگہ سے جنریٹروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ ان آدمیوں کے ساتھ غار کے دھانے میں داخل ہوا ہی جاتی تھی کہ پہاڑیوں پر زبردست فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ سسی کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ دوڑ کر نائلہ سے لپٹ گئی۔ فائرنگ کی آوازوں سے یوں لگتا تھا جیسے گولی ان کے آس پاس چلائی جا رہی ہو۔ ان آدمیوں نے مڑ کر مسکراتی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان میں سے ایک نے کہا، یہاں اس قسم کی آوازیں سنائی دیتی رہتی ہیں، تم لوگ جلدی اس کی عادی ہو جاؤ گے۔ وہ غار میں داخل ہو گئے۔ کئی سرنگیں تھیں اور ہر سرنگ میں مرکری ٹیوب لائٹیں جل رہی تھیں۔ ان سرنگوں میں ایسے چھوٹے چھوٹے غار بھی تھے جن میں باقاعدہ دروازے لگائے گئے تھے۔ وہ لوگ ایک دروازے کے سامنے رک گئے۔ ایک آدمی نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور جواب کا انتظار کیے بغیر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دوسرا آدمی بھی نائلہ اور سسی کو دھکیلتا ہوا اندر آ گیا تھا۔ یہ غار ایک کمرے کی طرح تھا جو باقاعدہ دفتر کی طرح آراستہ تھا۔ دو میزیں تھیں، ایک میز کے پیچھے ایک بھاری بھرکم آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی عمر 40 سے اوپر تھی اور جس پر فوجی وردی تھی، کندھوں پر لگے ہوئے بیگ اسے کرنل ظاہر کر رہے تھے۔ اس کے سامنے میز پر بہت سی فائلیں پڑی ہوئی تھی۔ دوسری میز پر ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی عمر 23-24 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ اسے اسکرٹ بلاؤز پہن رکھا تھا۔ یہ دونوں کپڑے اتنے مختصر تھے کہ اگر وہ نہ بھی پہنے جاتے تو کوئی فرق نہ پڑتا۔ سر، نائلہ کے ساتھ آنے والے ایک آدمی نے کرنل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ وہ پاکستانی لڑکیاں ہیں جن کے بارے میں سرحد پار سے ہمارے ایجنٹ 0321 نے اطلاع دی تھی، لیکن یہ دونوں راستے میں اس کے آدمی کو دھوکہ دے کر بھاگ گئی تھی۔ 032 کون ہے؟ کرنل نے پوچھا۔ کھٹومل، اس شخص نے جواب دیا۔ وہ سرحد پار اپنے علاقے کا ایک معزز آدمی ہے، لیکن اس کی طرف سے تازہ ترین اطلاع یہ ملی ہے کہ اس کے علاقے کے تھانے دار نے اسے لڑکیوں کے اغوا کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا، مگر ایک مسلمان وڈیرے کی ضمانت پر اسے رہا کر دیا گیا ہے اور توقع ہے کہ اس کے خلاف کیس بھی جلد ہی خارج کر دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں بعد میں سوچا جائے گا، لیکن اس کا انتخاب واقعی عمدہ ہے۔ کرنل نے نائلہ اور سسی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لگتا ہے وہ تھکی ہوئی ہیں، انہیں وجنتی کے سپرد کر دو۔ آج کی رات انہیں مکمل آرام کرنے دو، کل صبح ان سے بات ہوگی۔ اب تم جا سکتے ہو۔ وہ دونوں نائلہ اور سسی کو لے کر غار سے باہر آ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ خیمے میں کھڑے تھے۔ نائلہ اور سسی کے ساتھ صرف ایک آدمی خیمے میں آیا، جبکہ دوسرا کسی اور طرف نکل گیا تھا۔ اس خیمے میں کرسی پر بیٹھی ہوئی عورت انہیں دیکھ کر اٹھی۔ وہ وجنتی تھی۔ اس کی عمر 30 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ وہ خاصی دراز قامت اور پرکشش عورت تھی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ دونوں کلائیوں میں سونے کا ایک کڑا تھا۔ ناک میں لونگ چمک رہی تھی اور کانوں میں بھی خوبصورت بندے تھے۔ پیشانی پر سرخ بندیاں چمک رہی تھی۔ خیمے میں چھت کے پول سے ایک مرکری ٹیوب لائٹ لگی ہوئی تھی۔ اس خیمے میں ایک کرسی، ایک چھوٹی ٹیبل اور 2 اسپرنگ والے بیڈ بچھے ہوئے تھے۔ ایک بیڈ کے نیچے لوہے کا ایک ٹرنک بھی دکھائی دے رہا تھا۔ یہ سرحد پار سے 0321 کی بھیجی ہوئی مہمان ہے، لیکن یہ دونوں سرحد پار سے آنے والے مہمانوں سے قدرے مختلف ہے، کیونکہ انہیں ان کی مرضی کے بغیر یہاں بھیجا گیا ہے۔ بہت تھکی ہوئی ہیں۔ آج رات تمہارے پاس مکمل طور پر آرام کریں گی۔ تمہیں ان کے کھانے پینے اور آرام کا خیال رکھنا ہوگا، اس شخص نے کہا۔ تم فکر مت کرو، وجنتی نے جواب دیا۔ 1-2 دن تو انہیں اداسی رہے گی، لیکن اس کے بعد ان کا دل لگ جائے گا۔ بس اب تم جاؤ، میں دیکھ لوں گی۔ وہ شخص باہر نکل گیا۔ وجنتی نائلہ اور سسی کے قریب آ گئی۔ میرا نام وجنتی ہے اور تم دونوں؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ میں نائلہ ہوں اور یہ سسی ہے، نائلہ نے تعارف کرایا۔ یہ کون سی جگہ ہے اور ہمیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ یہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی راکٹ ٹریننگ کیمپ ہے، وجنتی نے کہا۔ یہاں تمہارے ان ہم وطنوں کو خصوصی تربیت دی جاتی ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے اپنی حکومت سے نالا ہے اور اپنی سرکار سے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ پاکستان میں ہمارے ایجنٹوں سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ ان میں زیادہ تعداد ایسے تعلیم یافتہ نوجوانوں کی ہے جو بے روزگار ہے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود اگر پاکستانی سرکار انہیں نوکری نہ دے تو احتجاج تو ان کا حق بنتا ہے۔ ہم ایسے نوجوانوں کی مدد کرتے ہیں، انہیں اتنی دولت دیتے ہیں جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے بدلے انہیں ہمارے بھی چھوٹے موٹے کام کرنا پڑتے ہیں۔ نائلہ کانپ اٹھی۔ اس نے پاکستانی اخباروں میں راجستھان میں واقع راکٹ ٹریننگ کیمپوں کے بارے میں پڑھا تھا اور اس وقت خود یہاں موجود تھی۔ وجنتی نے بتایا تھا کہ یہاں آنے والے پاکستانی نوجوان از خود ان کے ایجنٹوں سے رابطہ کرتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ راک ایجنٹ پورے پاکستان خصوصاً ان کے تمام شہروں میں پھیلے ہوئے تھے۔ وہ پاکستانی نوجوانوں کو دولت، خوبصورت لڑکیوں
اور روشن مستقبل کا لالچ دے کر ان کیمپوں میں لے آتے تھے، جہاں انہیں تخریب کاری اور دہشت گردی کی تربیت دے کر پاکستان واپس بھیج دیا جاتا تھا، جہاں یہ لوگ اپنے بھارتی آقاؤں کے اشارے پر حکومت پاکستان کے خلاف تخریبی کارروائیاں کر کے دہشت پھیلاتے تھے۔ ٹریننگ کے دوران انہیں اس طرح گرفت میں لیا جاتا تھا کہ وہ بعد میں اگر چاہتے بھی تو زندگی بھر ان کے چنگل سے نہیں نکل سکتے تھے۔ بقول تمہارے پاکستانی نوجوان از خود تمہارے ایجنٹوں سے رابطہ قائم کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں کہتی کہ بھولے بھالے پاکستانی نوجوانوں کو سبز باغ دکھا کر یا بلیک میل کر کے انہیں اس طرح چنگل میں پھانسا جاتا ہے کہ وہ تم لوگوں کے اشارے پر ناچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کا کوئی بھی نوجوان اتنا بے حس اور بے عزتی نہیں کہ محض نوکری نہ ملنے پر اپنے بے گناہ ہم وطنوں کو گولیوں کا نشانہ بنانا شروع کر دے۔ نائلہ نے کہا، تم یہاں اپنے ہم وطنوں سے ملو گی تو تمہیں ان کی باتوں سے پتہ چل جائے گا۔ ہم انہیں سبز باغ دکھا کر لائے ہیں یا وہ اپنی حکومت کے مظالم سے تنگ آ کر ہماری طرف رخ کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں بھی تمہیں بتا دوں، وجنتی نے کہتے ہوئے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا، اس کیمپ سے فرار ہونے کا تصور ذہن میں مت لانا۔ ان پہاڑوں پر چاروں طرف اونچی خاردار تار کے جنگلے لگے ہوئے ہیں جنہیں بلی کا بچہ بھی پار نہیں کر سکتا، اور پھر جگہ جگہ حفاظتی چوکیاں بنی ہوئی ہیں۔ کوئی محافظ تمہیں نظر نہیں آئے گا، لیکن جیسے ہی جنگلے کے قریب پہنچو کہ تم پر گولیوں کی بارش ہو جائے گی۔ جنگلے کے اندر اور باہر کی جگہ جگہ بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں۔ اگر کسی طرح جنگلہ عبور کر بھی لیا جائے تو باہر کی طرف سدائے و خونخوار کتے رات کو گشت کرتے ہیں جو کسی بھی انسان کو چند سیکنڈ میں چیر پھاڑ کر برابر کر سکتے ہیں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ تم ایسا خیال ذہن میں نہیں لاؤ گی۔ ایک دو دن بعد ہی تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تم نرک سے نکل کر سرگ میں آ گئی ہو۔ یہاں تمہیں جو عیش و آرام حاصل ہوگا اپنے دیش میں تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں اپنے ملک کی ایک بہت بڑی ذمہ دار عورت ہوں، نائلہ نے کہا۔ ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی کی تنہا مالک ہوں، میرے پاس کسی چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، وجنتی مسکرائی۔ یہاں کی ٹریننگ تمہارے کام آئے گی، تم اپنے آدمیوں سے بہتر طور پر کام لے سکو گی۔ ابھی تو ہزاروں ایکڑ کی مالک ہو، پھر لاکھوں ایکڑ کی مالک بن جاؤ گی۔ دوسرے ذمہ دار تمہارے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، باتوں کے لیے بہت وقت پڑا ہے، پہلے کچھ کھا پی لو۔ اس کیمپ کے تمام باورچی مسلمان ہیں، حلال کھانے پکتے ہیں۔ ہم لوگوں کے لیے کھانا پکانے والے باورچی الگ ہیں، آؤ میرے ساتھ۔ وہ دونوں وجنتی کے ساتھ اس خیمے سے نکل کر ایک اور بڑے خیمے میں آ گئی، جہاں ایک لمبی سی ڈائننگ ٹیبل بچھی ہوئی تھی جس کے دونوں طرف کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ تین نوجوان وہاں بیٹھا کھانا کھا رہے تھے۔ ان کے سامنے میز پر چنوا کھانا واقعی بہت شاندار تھا۔ وہ تینوں نوجوان پاکستانی تھے۔ وہ صاف اردو میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ جس طرح ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے اس سے اندازہ ہوتا تھا جیسے وہ بہت خوش ہوں۔ ان تینوں نے نائلہ اور سسی کی طرف دیکھا۔ ان میں سے ایک نے کچھ کہا، پھر تینوں کے کہے خیمے میں گونج اٹھے، وجنتی رانی، ان تھری لوڈیوں کو کہاں سے پکڑ لائی ہو؟ مگر چیزیں غضب کی ہیں، ایک نوجوان نے وجنتی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ گھبراؤ نہیں، ایک دو دن میں ان سے متعارف ہو جاؤ گے، وجنتی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر خیمے سے باہر منہ کر کے کسی کو پکارا۔ فوراً ہی ایک آدمی اندر آ گیا۔ رمضان، وجنتی شخص کی طرف دیکھ کر بولی، ان دو مہمانوں کے لیے کھانا لگاؤ، کوئی ڈھنگ کی چیز لانا۔ ابھی لایا وجنتی رانی، رمضان کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ چند منٹ کے بعد رمضان نے میز پر کھانا لگا دیا۔ مرغی کا روسٹ، بکری کے گوشت کا قورمہ، آلو میتھی کی بھجیا، مونگ کی بھنی ہوئی دال اور ایک سالن اور تھا، ساتھ میں گرم گرم تندوری روٹیاں۔ یہ شاندار کھانا دیکھ کر نائلہ کی بھوک واقعی چمک اٹھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہاں کھانا اس قسم کا دیا جاتا ہے تو اور کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا۔ وہ دونوں کھانا کھاتی رہی اور وجنتی ان کے پاس بیٹھی رہی۔ اس دوران میں دو تین اور نوجوان بھی آئے۔ ان کے سامنے بھی ایسا ہی کھانا چنا گیا تھا۔ تقریباً ایک گھنٹے بعد وجنتی ان دونوں کو لے کر دوبارہ اپنے خیمے میں آ گئی۔ آج رات انہی کپڑوں میں سو جاؤ، کل تم لوگوں کے دوسرے کپڑوں کا بندوبست کر دوں گی، وجنتی نے کہا۔ نائلہ اور سسی راجستھانی لباس پہنے ہوئے تھی۔ انہیں یہ کپڑے گاؤں میں عائشہ نے دیے تھے۔ سسی ایک کھاٹ پر لیٹ گئی جبکہ نائلہ اور وجنتی دوسری کھاٹ پر بیٹھ گئی۔ وجنتی نے نائلہ کی کمر اس طرح بازو لپیٹ رکھا تھا جیسے ان سے پرانی دوستی ہو۔ وجنتی دھیمے لہجے میں نائلہ کو تقسیم ہند کا پس منظر بتا رہی تھی۔ وہ اپنے دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ دو قومی نظریے کے تحت پاکستان کا قیام ہی غلط تھا، کیونکہ پاکستان کی موجودہ آبادی سے کئی گنا زیادہ مسلمان اب بھی ہندوستان میں آباد ہیں۔ نائلہ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ان کی برین واشنگ ہو چکی تھی۔ پہلے دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، پاکستان کا قیام ہی غلط تھا، اس کے بعد دوسرے مرحلے آتے۔ اس طرح مرحلہ بعد کیمپ میں آنے والوں کے ذہن میں مملکت اسلام میں پاکستان کے خلاف زہر بھر دیا جاتا۔ کیمپ میں ان نوجوانوں کو پڑھنے کے لیے ایسا لٹریچر دیا جاتا جن میں پاکستان اور اسلام کے خلاف جی بھر کے زہر اگلا گیا تھا۔ نائلہ پڑھی لکھی لڑکی تھی،
اس نے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی تھی۔ اس نے تحریک پاکستان کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ پاکستان کس طرح معرض وجود میں آیا تھا اور اس کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی تھیں۔ کوئی بھی محب وطن پاکستانی اپنے پیارے وطن کے خلاف کچھ سننے کو تیار نہیں تھا، لیکن ایسے لوگ بھی تھے جو مایوس تھے، اور اس کیمپ میں آنے والوں کا تعلق ایسے ہی مایوس طبقے سے تھا جو بڑی آسانی سے بھارتی ایجنٹوں کے ہاتھ لگ جاتے تھے۔ سستی سو چکی تھی۔ وجنتی چارپائی سے اٹھ کر نیلا کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی، اور اس کی باتیں کچھ ایسی ہی تھی جو دل میں مایوسی پیدا کر سکتی تھی۔ لیکن نیلا نے اس گفتگو کے آغاز میں یہ طے کر لیا تھا کہ وہ ایسی باتوں کو ذہن میں جگہ نہیں دے گی۔ وجنتی نے جیسی ہی باتیں شروع کی، نیلا نے دل ہی دل میں کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا۔ میرا خیال ہے تمہیں نیند آ رہی ہے، وجنتی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ تم واقعی بہت تھکی ہوئی ہو، سو جاؤ، صبح باتیں ہوں گی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ نیلا نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے بھی کسی خیمے میں جگہ مل جائے گی۔ اس کیمپ میں زیر تربیت تمام نوجوان میرے شہدائی ہیں، میرے رات گزارنا کوئی مسئلہ نہیں۔ وجنتی نے جواب دیا اور خیمے سے باہر نکل گئی۔ نیلا نے اٹھ کر خیمے کا پردہ برابر کر دیا اور آہنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ خیمے کے وسط کے پول کے ساتھ اگرچہ ٹیوب لائٹ کا سوئچ لگا ہوا تھا، مگر نیلا نے ٹیوب لائٹ جلتی رہنے دی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ ان کیمپوں پہ وہ نوجوان آتے ہیں جنہیں طرح طرح کے لالچ دیے جاتے تھے۔ مرد کے لیے ایک جوان اور خوبصورت عورت سے بڑا لالچ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے کھانے کے خیمے میں ہی دیکھ لیا تھا کہ ہر آنے والا ہر نوجوان للچائی ہوئی نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا، اور پھر ان نوجوانوں میں سے جس طرح وجنتی کو مخاطب کیا تھا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وجنتی ان سے کس قسم کے تعلقات تھے۔ اور پھر ابھی خیمے سے باہر جاتے ہوئے وجنتی نے اس کی تصدیق بھی کر دی تھی۔ اس نے کس بغیرتی سے اعتراف کیا تھا کہ اس کیمپ میں زیر تربیت نوجوان اس کے شہدائی ہیں، اس کے لیے رات گزارنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسے کسی بھی خیمے میں جگہ مل جائے گی۔ نیلا کو یقین تھا کہ اس کیمپ میں وجنتی جیسی اور بھی بہت سی عورتیں ہوں گی جنہیں ان نوجوانوں کا دل بہلانے کے لیے خاص طور سے رکھا گیا ہوگا۔ گویا ان کیمپوں میں پاکستانی نوجوانوں کو تخریب کاری اور دہشت گردی کی تربیت دینے کے علاوہ انہیں اخلاقی طور پر دیوالیہ بھی کیا جا رہا تھا۔ دل سے پاکستان کے وجود کو قبول نہ کرنے والے ہندو شروع ہی سے اس ملک کے خلاف گھناؤنی سازشوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ان سازشوں پر جس طرح روپیہ پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا، وہی روپیہ اگر ہندو حکمران اپنی قوم کی حالت سدھارنے پر خرچ کرتے تو آج ہندوستان کی معاشی حالت مختلف ہوتی۔ انجانے سے خوف سے دیر تک نیلا کو نیند نہیں آ سکی، لیکن بالآخر اس کی پلکیں جھکنے لگی اور وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ معزز سامعین حضرات، نیلا درانی کی یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔